اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیک ٹائم کیریئر کے اندر یعنی آپ نے ایجوکیشن لے لی، اس کے بعد آپ جاب میں چلے گئے، آپ جاب میں آپ گروتھ کرتے چلے گئے ہیں، یعنی یا پروموشنز آپ کی ہو رہی ہیں یا آپ سوئچنگ اوور کر رہے ہیں مختلف جاب سے، اور اس میں آپ کی فائنینشیل گروتھ ہو رہی ہے، آپ کی پوزیشن ایلیویٹ ہو رہی ہے۔ آپ اگر مینجمنٹ ٹریننگ گئے تھے تو پھر بعد میں آپ اسسٹنٹ مینیجر ہو گیا، ڈپٹی مینیجر ہو گیا، پھر مینیجر ہو گیا، پھر ایک سٹیج پہ جنرل مینیجر، ڈائریکٹرز، اور چند کیسز کے اندر آپ سی او ٹائپ چیف ایگزیکٹو آفیسر بن سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر ہیں تو اگر آپ کا کیریئر سٹارٹ ہوا گریڈ 17 سے تو آپ ہو سکتا ہے کہ گریڈ 22 تک بھی چلے جائیں، لیکن 20-21 تک تو چلے ہی جاتے ہیں عام طور پہ، ہم نے دیکھا مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر۔ جو پروفیشنلز ہیں ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اس حساب سے ان کی آپ کہہ لیں کہ جو ایکسپیرینس بڑھتا ہے، ان کی سکلز بڑھتی ہیں، ان کا سرکل بڑھتا ہے، اپنے جو کلائنٹس ہیں اس حساب سے ان کی پھر ارننگ جو ہے بڑھتی جاتی ہے۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جب ارننگ بڑی ہوتی ہے یا ارننگ ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت انسان جنرلی اس ٹائم کے بارے میں نہیں سوچتا کہ جو ٹائم اس وقت آنے والا ہے جب ارننگ آپ کے پاس یا تو بہت کم رہ جائے گی یا نہیں ہوگی۔ مثلا ریٹائرمنٹ کے بعد اگر آپ کی سیلری بند ہو جاتی ہے تو صرف آپ کو پینشن پہ گزارا کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ کی پینشن بھی نہیں تھی تو آپ ایسے جاب کرتے رہے جہاں پہ پینشن نہیں تھی، تو ایسی صورت میں صورتحال بڑی آپ کے لیے فکر مند ہونے والی بات ہوتی ہے، اور سم ٹائمز حالات کافی خراب ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھے لوگوں کے جنہوں نے اپنی جوانی کا وقت، اپنا پیک ٹائم پروفیشنل کیریئر جو ہے اس کے اندر بڑے انجوائے کیا، اپنی لائف کو بڑے اچھے انداز سے بلکہ شاہانہ انداز سے انہوں نے گزر بسر کی، لیکن اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہو گیا تو اس کے بعد ان کو کافی دقتیں ہوئی، پریشانی ہوئی۔ تو اس کے لیے مینج کرنا ہے۔ ویسے تو رازق اللہ کی ذات ہے، لیکن دنیاوی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں عقل دی ہے، تو ہمیں اس عقل کو استعمال کر کے، تو یہ جو باتیں آج میں کروں گا اس میں جو ینگ جنریشن ہے اس کو بالکل ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کچھ باتیں میں ایسی کروں جس سے کہ ینگ جنریشن جو ہے وہ شاید اس کو برا محسوس کرے، کیونکہ میں بڑوں کی بات کروں گا تو والدین کی بات کروں گا تو ہو سکتا ہے ان کے بچے جو ہیں اگر وہ یہ میرا جو پروگرام ہے یا ویڈیو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ اچھا نہ لگے، لیکن ان کو یہ برا نہیں منانا چاہیے، کیونکہ یہ ٹائم ان پہ بھی آنا ہے۔ اور یہی جو میری ویڈیو ہے جس میں تھوڑا بہت کوشش کروں گا کہ گائیڈنس پرووائڈ کروں بیکاز آف مائی ایکسپیرینس بینگ لائر، کیونکہ میرے پاس تو سینکڑوں کیس آتے ہیں نا، مختلف قسم کے جائیدادوں کیس آتے ہیں جہاں پہ بچے جو ہیں ان میں اگر تقسیم والدین نے ناانصافی کی ہے تو وہ بچے بھی آ جاتے ہیں، یا والدین کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، ان کے پاس پراپرٹی نہیں تھی تو وہ بھی آ جاتے ہیں، یا لیڈیز کے ایشوز آتے ہیں جس پہ خاصے ہیں، جس میں ان کے مینٹیننس کے مسائل ہیں، ان کے بچوں کے خرچے کا معاملہ ہے، ان کے دیگر میٹرز ہیں۔ تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، اور دنیا کے تمام معاشروں کے اندر ہوتے ہیں، کئی ذرا زیادہ ہوتے ہیں، کئی کم ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اصل میں تھوڑا شعور تھوڑا کم ہے، اور ابھی ہم ایک آپ کہہ لیں ایوولوشن سٹیج میں ہیں، تو اس لحاظ سے ہمارے مسائل ذرا تھوڑا ابھی زیادہ ہیں، لیکن آہستہ آہستہ میں جو ینگ جنریشن ہے اس سے بڑا پر امید ہوں، کیونکہ یہ زیادہ باشعور ہے، ہم سے زیادہ باشعور۔ جب ہم ان کی ایج میں تھے اتنے باشعور شاید نہیں تھے، اور یہ مذہب کی طرف بھی راغب ہم سے زیادہ ہیں، ہم شاید اتنے زیادہ راغب نہیں تھے۔ آپ نے جنرلی دیکھا ہوگا کہ ینگ بچے نمازوں میں مسجدوں میں ملتے ہیں، جمعے کے اندر ملتے ہیں، کافی ینگ بچے ہوتے ہیں۔ اس سے ینگ لڑکیاں جو ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ کافی ہم نے دیکھا کہ نمازوں میں، مذہبی پر سرگرمیوں میں، قرآن خوانی کے اندر، مختلف جگہوں پہ نعت خوانی کے اندر وہ حصہ لیتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں ان سے بڑا پر امید ہوں، یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے یہ جب ہماری ایج پہ آئے گی تو ہم سے بہت بہتر انسان ہوں گے۔ تو اب کمنگ بیک ٹو ٹاپک کہ اب ایک پیک ٹائم ہے جب آپ کی ارننگ آ رہی ہے، بڑی اچھی آ رہی ہے، آپ صحت مند ہیں، سب کچھ ہے اور سارے معاملات چل رہے ہیں، اور آپ کے پاس مناسب دولت آ رہی ہے اور اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ سوچنے کا، یعنی وہ جو اس کو کہہ لیں کہ آپ پیک ٹائم، وہاں پہ پلان کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس میں نے دیکھا کہ میں چونکہ کارپوریٹ لائر بھی ہوں، کمپنیز کے کیسز بھی دیکھتا ہوں، تو میں نے کئی کمپنیز دیکھی کہ انہوں نے اپنی جو ارننگ ہوتی ہے، یعنی جو پروفٹیبلٹی ہے یا پروفٹ ہے ہر سال، اس کے مختلف حصے کیے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک حصہ انہوں نے اسٹریٹجک ریزروز کے طور پہ رکھا ہوتا ہے۔ اب اسٹریٹجک ریزروز کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی سٹیج پہ کمپنی جو ہے وہ نقصان میں چلی جاتی ہے، اس کی پروفٹیبلٹی کم ہو جاتی ہے، تو اس کے اخراجات تو آپ نے ہے ہی نا، جو اس نے روزمرہ اخراجات کرنے ہیں، ان کی مشینری ہے، ان کی مینٹیننس ہے، بلڈنگ ہے، امپلائیز جو ہیں ان کی سیلریز ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے پھر وہ اسٹریٹجک ریزرو جو ہیں اس وقت وہ اپنے ایک
پرافٹ کا ایک خاص حصہ جو ہے وہ ایک الگ سے اس کو آپ ایلوکیٹ کرتے ہیں، جس کو پھر وہ ایسی جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں جہاں سے ایک محفوظ جو پرافٹ ہے وہ بھی ملے. تو اس طریقے سے وہ ایک طرح سے آپ کچھ نہ کچھ رقم جو ہے ایک طرف رکھتے رہتے ہیں. اسی طرح انسان جو ہے جب پیک پہ ہوتا ہے، ارننگ بہت زیادہ ہوتی ہے، یا ارننگ چلو بہت زیادہ نہ بھی ہو لیکن صحت ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی سروس کو آپ کہہ لیں 20 سال رہتے ہیں آپ نے مزید 20 سال سروس کرنی ہے یا 15 سال کرنی ہے، تو اس وقت جو ہے آپ یہ کریں کہ ایک تو یہ کہ جو آپ کا جو پراویڈنٹ فنڈ اگر وہاں پہ آپ جہاں بھی جاب کر رہے ہیں وہ پراویڈنٹ فنڈ جو ہے اس کو ایڈوانس کبھی نہ نکلوائیں، اس کا وڈرال نہ کریں، کیونکہ وہ پراویڈنٹ فنڈ جو ہے وہ آپ کا ہے، آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے. اس طرح کوئی گریچوٹی ہے، گریچوٹی اول تو ملتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ہے، لیکن اگر کسی جگہ پہ ایسی پروویژن ہو، کہیں آپ نے جاب سوئچ اوور کیا ہے تو آپ کو گریچوٹی ملی ہے، تو وہ گریچوٹی جو ہے وہ ایک آپ سیپریٹ اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں، کیونکہ وہ بھی آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے. تو باقی جو آپ کی جو سیلری آ رہی ہے اس کے اندر سے بھی آپ اگر نکال سکتے ہیں، اگر آپ کی سیلری اتنی مناسب ہے کہ جس کے اندر آپ کے اخراجات نکال کے تھوڑا بہت بے شک آپ مہینے کا 1000 روپئے ہی بچائیں، اگر بہت کم آپ کی آمدن ہے تو کوشش کریں 1000 روپئے بچائیں. اگر زیادہ آمدن ہے، اگر آپ کی سیلری کوئی 10 لاکھ ہے تو پھر تو آپ کو مہینے کا ایٹ لیسٹ میرا خیال 3 لاکھ کم از کم ضرور بچانا چاہیے اس کے اندر. اور وہ آپ اسٹریٹجک ریزرو کا جو ایک اکاؤنٹ کھولیں، جو آپ کے ذہن میں اس کا نام اسٹریٹجک ریزرو ہوگا لیکن اکاؤنٹ تو ظاہر ہے کہ جنرل اکاؤنٹ ہوگا نا، اس کے اندر وہ جمع کرواتے ہیں. اور پھر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کے پاس مختلف اسلامک آپ نے دیکھا کہ انویسٹمنٹ اسکیمز ہیں، اس کے اندر آپ ان کو لگا سکتے ہیں تاکہ وہ جو پیسے آپ کے بڑھتے رہیں اور جب وہ ٹائم آئے تو آپ کو ایک معقول رقم وہاں پہ آپ کی پڑی ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لائف کے دوران مختلف پراپرٹیز بھی بناتے ہیں. کچھ پراپرٹی آپ انہیرٹ کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس سے آپ کو ملتی ہے. اس کے بعد کچھ پراپرٹی جو ہے، کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی پلاٹ ہے، کوئی زمین ہے، کوئی فارم ہاؤس ہے، یا کچھ نہ کچھ ہے جو بھی ہے وہ آپ بناتے ہیں. تو اس میں عام طور پہ یہ دیکھا ہے کہ جب تھوڑی ایج بڑھ جاتی ہے تو پیرنٹس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس پراپرٹی میں سے اس پراپرٹی کو بلکہ کہہ لیں کہ آپ ساری کی ساری پراپرٹی بعض کا ان لو اینڈ افیکشن وہ اپنے بچوں کے نام کر دیتے، کہتے ہیں یار زندگی کے اندر ہی ان کو یہ دے دیا جائے تاکہ یہ بعد میں ان کو پریشانی نہ ہو. اچھا، اب یہ چیز تو اچھی ہے اور اس کا جو آبجیکٹو ہے جو پیرنٹس کے ذہن میں وہ بھی اچھا ہے، لیکن ان سم کیسز میری لیگل پریکٹس کے اندر میں نے دیکھنے میں آیا ہے کہ جب وہ بالکل اگر انہوں نے سب کچھ اپنے بچوں کے نام کر دی ہے تو سم ٹائمز بچے جو ہیں انہوں نے ان کا ساتھ پھر نہیں دیا بڑھاپے کے وقت، یعنی جب ریٹائر ہو گئے اس حساب سے انہوں نے ان کو لک آفٹر نہیں کیا. یا تو بچوں کی اپنی ذمہ داریاں ایسی بڑھ جاتی ہے، ظاہر ہے ان کے بھی اپنی فیملی بن جاتی ہے، ان کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف فوکس کرنا ہوتا ہے. یا پھر ملک سے باہر اگر وہ گئے ہوئے، کئی بار آپ نے دیکھا کہ پیرنٹس جو ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک میرے دوست تھے لاہور میں ہوتے تھے، ٹھیک ٹھاک وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں. تو وہ میں لاہور میں گیا ہوا تھا تو مجھے کہتے ہیں ضرور ملنا ہے ضرور ملنا ہے. میں ان کو ملنے چلا گیا تو ان کے ساتھ میری بیٹھک ہوئی 2 گھنٹے کی تقریباً نا. تو اس دوران وہ روتے رہے. پیسہ ان کے پاس تھا، سب کچھ تھا، وائف ان کی فوت ہو چکی تھی اور 2 بیٹے تھے اور 2 ہی بیٹیاں تھیں. ان کو انہوں نے امریکہ شمریکہ بھیجا، وہاں پہ پڑھایا. اس کے بعد جو بڑا بیٹا ہے اس کے بارے میں مجھے بتا رہے تھے کہ جو مجھے وہاں سے فون آیا میرے بڑے بیٹے کا، اور اس نے کہا کہ بھئی ابا جی آپ جو ہیں بس آپ کو میں نے امریکہ شمریکہ کو نہیں بلانا، ٹھیک ہے. پہلے شاید پلان تھا کہ وہ ادھر چلے جائیں گے اور باقی لائف وہاں پہ گزاریں گے، کیونکہ بیٹیاں بھی ان کی دونوں باہر تھیں. تو آپ جو ہیں وہ بس وہیں مر کھپ جائیں گے یا پھر آپ کو کوئی مار دے گا، ٹھیک ہے. تو آپ مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں. تو ہی واز ویری اپسیٹ ریئلی، اینڈ ہی واز کرائنگ. تو خیر میں نے اس کو تسلی دی. میں نے کہا بھی ٹھیک ہے، فائنینشلی تم اسٹرانگ ہو. فائنینشلی وہ اسٹرانگ تھے، ان کے پاس کچھ پراپرٹی بھی تھی، فائنینشیل کیش بھی تھا. تو میں نے کہا اس کو سنبھال کے آپ استعمال کریں، ابھی آپ ویسے پروفیشنل لائف میں ہیں تو بعد میں اس کو کریں. تو ہی واز ویری مچ ہرٹ. اس طرح کئی واقعات ہیں. ایک اور واقعہ تھا مجھے لاہور میں اچھی طرح یاد ہے، میں ان دنوں میں وکالت لاہور میں کرتا تھا. تو ایک والد صاحب تھے، ان کی کوئی پراپرٹی تھی شاہ عالم مارکیٹ کے اندر. اب شاہ عالم مارکیٹ کافی پرائسی مارکیٹ ہے لاہور کے اندر، اگر آپ لوگ جانتے ہیں کافی مہنگی پراپرٹی کروڑوں میں ہوتی ہے وہاں پہ، ایک دکان میں کروڑوں کی ہوتی ہے. تو وہ ان کے 3-4 بچے تھے. تو کوئی ایک بچہ ان کو لے جاتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا بزرگ کی، اور ان سے ایک اسٹامپ پہ سائن کروا لیتا تھا، وہ سائن کر دیتے تھے. جس طرح 2-3 بچوں نے اسٹامپ پیپر پکڑے ہوئے تھے. ایک بچے نے تو یہ کیا کہ وہ اپنے نام کروا دیا سارا کچھ.
اس پہ پھر ان کے جو والد صاحب تھے وہ جب دوسرے بچوں کے پاس گئے تو ان کا کیس ویس کیا ہوا تھا کورٹ میں، اور وہ کیس میں ایک سائڈ پہ میرے پاس بھی تھا وہ کیس. تو وہ جج صاحب بھی بڑے پریشان کہ ابھی یہ سگا باپ ہے اور اب کیا کرے، وہ بھی باپ بھی پریشان کہ میں کیا کروں، اب بچوں کو میں کیا سزا دلوا سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں. تو اس طرح یہ کوشش کی گئی کہ ان کا پیچ اپ ہو جائے. تو وہ پیچ اپ کی طرف پھر جج صاحب نے بھی کہا کہ اس کو پیچ اپ ہو جائے تو بہتر ہے. تو وہ ہم نے کوشش کی کہ وہ پیچ اپ ہو جائے. تو اس طرح کے کئی چھوٹے موٹے واقعات آپ بھی لائف کے دوران اپنے ارد گرد دیکھتے رہتے ہیں، یہ ہوتے رہتے ہیں. تو مس ہیپ ہو جاتے ہیں سم ٹائمس، نوٹ 100%. اگر 20% بھی ہو جائے تو مس ہیپ تو ہو گیا نا، وہ اس 20% کے اندر آپ میں ہو سکتے ہیں نا. تو اس لیے یہ ہے کہ تھوڑا احتیاط بہتر ہے. اس میں اگر آپ لو اینڈ افیکشن میں اگر آپ کے پاس اتنی پراپرٹی ہے تو آپ ان میں بچوں کے نام ضرور کر دیں، لیکن کچھ اپنے پاس پھر بھی رکھیں، تاکہ وہ جب تک آپ کی لائف ہے آپ اس پراپرٹی سے فائدہ اٹھا سکیں، آپ وہاں پہ رہ بھی سکیں. اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اگر ضرورت پڑے تو آپ اس میں سے کسی ایک حصے کو ڈسپوز کر کے اس کے پیسوں سے آپ گزارا کر سکیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی وہ برائی والی بات نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ نے دنیا سے جانا ہے تو آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ بچوں میں ہی جانی ہے. اور ٹھیک ہے تھوڑی ان کو بادرشن کرنی پڑے گی کہ اس وقت ان کو وہ سکسیسن سرٹیفکیٹس وغیرہ لینے پڑیں گے، کورٹس میں جانا پڑے گا، حصے کروانے پڑیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کی ٹرانسفر ہوگی. تو وہ تھوڑی بہت بادریشن ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں، وہ کوئی ایک وکیل کریں گے، اس کو تھوڑی بہت فیس دیں گے تو ان کے یہ معاملہ سارے سالو ہو جائیں گے، اور آسانی کے ساتھ ان کے نام وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے. تو اگر تو تھوڑی پراپرٹی ہے تو پھر تو بالکل ہی نہ کریں، ٹھیک ہے نا. اب بچوں کی ہے، بچوں کو سے محبت بھی کریں، ان کو ساتھ بھی رکھیں، سپورٹ بھی کریں. اگر کوئی بچہ کمزور ہے اس میں فائنینشلی تو یہ ضروری کرنا ہے، بینگ آپ نے فادر اور مدر جو ہے اس کا رول تو آپ نے پلے کرنا ہے. لیکن اپنے ہاتھ آپ نے بالکل نہیں کاٹنے، اس میں سم ٹائمس آپ کو پھر پریشانی ہوگی. اور پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہ اولڈ ایج ہوم جو ہیں وہ اس کا تصور ذرا کم ہی ہے. ویسے اگر ہوم بھی تو وہ ان نیچرل سی لائف ہی ہے نا، جو امریکہ میں یا برطانیہ میں یا دوسرے ممالک کے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ اگر ہیں بھی تو وہ کوئی لائف تو نہیں ہے نا کہ جو کہ آپ وہاں پہ ٹائم گزار رہے ہیں اور بس ویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کب بلاوا آتا ہے اور آپ جائیں اس دنیا سے. تو ایسی سچویشن نہیں ہونی چاہیے، اور یہ سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، میجورٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. لیکن چند ایک واقعات یا پچھلے دنوں ابھی میرا خیال ہے یہ کوئی 15-20 دن ہوئے ہوں گے، میں ایک شادی میں اسلام آباد میں ایک شادی تھی تو وہاں پہ گیا تو وہاں پہ وہ ہمارے جاننے والے تھے، انہوں نے کہیں ذکر کر دیا کہ یہ وکیل ہیں. تو وہ وہاں پہ خاتون تھی، وہ مجھے پھر کہنے لگی جی میں نے آپ سے تھوڑی بات کرنی ہے، ابھی کرنی ہے. تو ہم ایک سائڈ پہ جا کے وہاں بیٹھ گئے تو پھر انہوں نے وہی رونا رویا کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا. تو وہ پہلے وہ کچھ پراپرٹی بڑی اچھی مہنگی پراپرٹی تھی اسلام آباد کے اندر، وہ ان کے مدر کے نام تھی، اور وہ ان سے بکواتا رہا، بیچتا رہا، اور اس کے جو پیسے ہیں وہ ماں سے لیتا رہا. اب جو ہے آخری گھر کہتی بچ گیا ہے، اور وہ ان کے ہسبینڈ کا نام تھا، یعنی باپ کے نام تھا. اب وہ بیٹا کہتے جی اس کو بیچیں، اور اب وہ کہہ رہی تھی میں کدھر جاؤں، میں یہیں پہ رہتی ہوں، میری ایک بیٹی ہے جو ڈائیورسڈ ہے ایک بچی کے ساتھ، وہ بھی وہیں پہ رہتی ہے. تو اب سچویشن بڑی آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کی ہے کہ جس میں اب وہ خاتون جو ہیں بڑھاپے کے اندر وہ کیا کریں گے، ایک ہی بیٹا ہے ان کا. تو خیر اینی وے پھر وہ دھمکی بھی دے رہا تھا جی کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں کورٹ میں جاؤں گا اور کورٹ میں جا کے اس کو بکوا دوں گا. تو اینی وے پھر میں نے جو لیگل مشورہ تھا وہ تو ان کو دیا، لیکن یہ ایک میں نے واقعہ یہ بھی سنا دیا کس طرح کے واقعات چھوٹے موٹے ہوتے رہتے، اکثر ہوتے رہتے. تو اس لیے آپ جو ہے جب آپ کے اندر قوت کم ہو جاتی ہے، آپ دنیاوی جو آپ مسائل ہیں ان کو آپ فیس نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ زیادہ رہا. اچھا اب پیک ٹائم میں ایک تو میں نے آپ کو سجیسٹ کر دیا کہ آپ ایک اسٹریٹجک ریزرو کا اکاؤنٹ بنائیں، اس کے اندر جتنے بھی ڈال سکتے ڈالتے جائیں، اور سمجھیں کہ یہ آپ کے نہیں ہیں، وہ جمع ہونے دیں، وہ آپ نے نکالنے 60 سال کے بعد جب ضرورت پڑے گی آپ کو. اور اس کو اگر کسی اچھی اسکیم کے اندر جو اسلامک بھی ہو، میں سود کے اوپر سپورٹ نہیں کروں گا، تو سود سے پاک اگر کوئی اسکیم ہے تو وہاں پہ اس کو لگائیں، اور وہاں سے اور وہ سیف ہو. اچھا انویسٹمنٹ کرتے وقت بڑا خیال سے کریں، اس میں اچھے سے اچھے دوست میں نے دیکھے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ مل کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پیسے کھائے جاتے ہیں اور پھر رو رہے ہوتے ہیں، ساری عمر کی کمائی جو ہے ان کو دے دی جاتی ہے اور وہ کہتا ہے یہ نقصان ہو گیا اور پھر وہ پیسے نہیں دے رہا ہوتا. یہ اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا، یہ بھی بہت سارے جھگڑے ڈسپیوٹس ہمارے پاس آتے ہیں روزمرہ ہماری لیگل پریکٹس میں. تو انویسٹمنٹ جو ہے آپ نے جب بھی کرنی ہے کسی سیکیور اسکیم میں، کسی گورنمنٹ اسکیم کے اندر جہاں پوری گارنٹی ہو کہ کم از کم جو آپ کی
प्रिंसिपल अमाउंट है, जो असल अमाउंट है वो तो बच जाए, चले प्रॉफिट कम होगा, ठीक है ना, लेकिन असल अमाउंट तो मौजूद रहेगी। लेकिन जहां हम असल अमाउंट भी लुटा बैठते हैं तो बड़ा मसला बन जाता है। तो एक तो ये करनी कि इन्वेस्टमेंट जब भी करनी है वो भी बड़ी एहतियात से करनी है, और उसमें बेशक आपका सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, मैं रिकमेंड ये करूंगा कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। हाँ, अगर आपने कारोबार करना है, कोई कंपनी बना रहे हैं आप लोग, कोई पार्टनरशिप बना रहे हैं, तो उसको बाकायदा डॉक्यूमेंट करके, उसको तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके, उसके ऊपर पूरी एहतियात जो है, अपने जो रिस्क जो है उसको कवर करके, ताकि कल कलां को आपको नुकसान ना हो, अगर हो तो ज़्यादा ना हो, तो वो फिर आप कर सकते हैं। अदरवाइज इससे अवॉइड करें। और जो खास में जो सर्विंग लोग हैं, जो सर्विस में रहते हैं, उनको बिजनेस करना भी नहीं आता, सारी उम्र सर्विस की होती है, तो उन्होंने हर महीने सैलरी लेनी होती है, तो उनको आदत भी उसी चीज़ की होती है। उनके लिए तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि वो बिल्कुल एक नया तजर्बा ना करें, बिल्कुल नया रिस्क ना लें। हाँ, ये छोटे मोटे बिजनेस होते हैं जो लोग आमतौर पर करते हैं, जैसे मकान बना के बेचना, वो भी तब करें कि जब आपके कंट्रोल में हो, प्लाट आपका हो, उसके बाद फिर आप उसको बना रहे हैं। अगर साथ पार्टनर है तो उसके साथ बाकायदा एक एग्रीमेंट करके, और वहाँ पे चूंकि प्लाट मौजूद होगा, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है मटीरियल मौजूद होगा, तो आपका सरमाया सामने नज़र आ रहा होगा, कोई उठा के नहीं ले जाएगा। लेकिन वो भी वो सोसाइटी हो, वो कॉलोनी हो जहाँ पे लीगल हो, और जहाँ पे कब्जा ग्रुप सरगर्म ना हो। आपने देखा कि हमारे यहाँ जो ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको सबसे ज़्यादा शिकायत यही रहती है कि पाकिस्तान में जब हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो बाद में उस पर कब्जा हो जाता है। तो उसको भी देख बाल के, क्योंकि बाज़ का प्रॉफिट ज़रा ज़्यादा होता है। मतलब एक मैं कंपनी को पिछले दिनों मुझे इत्तेफाक हुआ, एक मीटिंग उनके साथ थी, तो वो कहने लगे जी कि हम तो, एक आदमी अगर करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगा या 60 लाख इन्वेस्ट करेगा, तो हम उसको अगले महीने के बाद 30 दिन के बाद उसको हम वो देंगे, डिस्काउंट देंगे, एक माकूल रकम, अच्छी खासी रकम बता रहे थे वो, तो ये इतनी अमाउंट हम उसको देंगे। मैं भाई आप कैसे देंगे इसको? वो कहने लगे जी ये जो अमाउंट है ये तो मैं कहा आमतौर पर ये होता है कि अगर आपने पीरियड मुकर्रर किया कि 3 साल के अंदर आप कब्जा देंगे, और 3 साल में अगर आप कब्जा नहीं दे पाए तो फिर आप रेंटल वैल्यूज की, आप कई कंपनियां हैं, कई सोसाइटीज़ ऐसी हैं हाउसिंग जो देती हैं, पे बैक करती है कि चूंकि हम लेट हो गए तो कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन था कि इतने अरसे के अंदर आपको देना है। तो अदरवाइज तो मैंने कहा ये तो वही काम कर रहे हैं आप जो डबल शाह कर रहा था, कि इधर मैंने 1 करोड़ रुपया जमा करवाया, आपने मुझे महीने का 80,000 या लाख रुपया देना शुरू कर दिया, तो वो कहाँ से आपको आ रहा है जी उसका प्रॉफिट, कहाँ से आप मुझे दे रहे हैं? तो ये डबल शाह गेम है। इसका मतलब आप चंद महीने देंगे, उसके बाद आप गायब हो जाएंगे। तो दूसरा ये कि लॉ भी आपको शायद इजाज़त नहीं देता। अगर आप रजिस्टर्ड कंपनी है, तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, तो उसके अंदर जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसके अंदर तो आपको इसकी इजाज़त नहीं होगी किसी तरीके से, क्योंकि आप ये बैंकिंग तो नहीं कर सकते ना कि किसी के पैसे लेके उसको आप प्रॉफिट देते रहें। आप तो यहाँ पे आए हैं कि आप क्या लेके सोसाइटी डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या हाउसिंग कर रहे हैं ना, इसका काम ही कर रहे हैं ना। सो इस तरह के बहुत सारे आपको ना, मैं ये जो बताना चाह रहा हूँ कि बड़े बड़े खूबसूरत सुहाने सपने दिखाए जाते हैं, और इसके लिए उन्होंने आजकल यंग बच्चे बच्चियाँ जिनको बेचारों को जॉब नहीं मिलता, जॉब का कोई इशू है, उनको ये लगा छोड़ते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि कहीं अपने मिलने मिलाने वालों को मजबूर करते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट करें, या फिर वैसे उनको आर्गू करके, उनको एक्सप्लेन करके अपनी मार्केटिंग स्किल्स को उसका फ़ायदा उठा के कोशिश करते हैं कि उनको करें, ताकि इनको सैलरी भी मिले, उसके ऊपर जो इनका परसेंटेज होता होगा कमीशन वो भी मिले। तो ऐसी स्कीमों में बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है जी। ये समझ लेके ज़ीरो है, सुनना ही नहीं आपने बिल्कुल। तो इसी तरह फिर अब आ गया आप टाइम के, अब आप बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब हैं। अब रिटायरमेंट के करीब जब आते हैं तो जाहिर बात है कि आपके पास आपके बच्चे भी जवान हैं, बच्चियां भी हैं, उनकी शादियां वादियां भी हैं। तो उसके अंदर आप देखें कि आप को जो भी आपने जमा रखा हुआ स्ट्रेटजिक रिजर्व को कोशिश करें कि हाथ ना ही लगाएं। इसके अलावा कोशिश करें कि जवानी में ही आप बच्चों के लिए एक अलग आप क्या लें कि उसके लिए एक अलग अकाउंट कर लें, अकाउंट में पैसे जमा कराएं, और या किसी जगह पे इन्वेस्ट कर लें, सेफ जगह पे, जहाँ से वो प्रॉफिट बढ़े उसका, और वो अमाउंट बढ़े, और एक जब स्टेज आएगी बच्चों की तालीम की या बच्चों की शादी की, तो उस वक्त आपको वहाँ से वो रकम मिल सके। तो कोशिश करें स्ट्रेटजिक रिजर्व जो आपने रखे ना अपने लिए, उसको बिल्कुल ना छेड़ें। अब आप आ गया आपका रिटायरमेंट का टाइम, आप 60 के हो गए हैं। 60 ईयर्स के बाद अगले दिन जो है आप ज़ीरो है बुरा ना मनाइएगा, सोशली भी अदरवाइज भी, क्योंकि कमाऊ बच्चा जो होता है उसके लिए सब कुछ होता है, उसी के दोस्त होते हैं, उसी के रिश्तेदार होते हैं। ये बिटर रियलिटी है। सिर्फ माँ का रिश्ता बड़ा प्योर रिश्ता है, या फिर बाप का टू सम एक्सटेंट,
بہن کا رشتہ بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن بہرحال دیکھنے میں یہ ہے کہ ماں جو ہے عام طور پہ ماں چاہیے نہیں ہوتی، اور باپ جو ہیں وہ بھی اچھی ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائمز باپ جو ہیں وہ بھی جو زیادہ کمانے والا بچہ ہوتا ہے اس کو زیادہ پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک نیچرل سی بات ہے۔ تو جو ہی آپ نے ریٹائر ہونا ہے، آپ کی تمام، ایک تو اگر آپ بہت بڑے افسر ہیں تو آپ کے تمام اتھارٹیز ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اس لیے کوشش کریں گے ریٹائرمنٹ سے پہلے آپ جو بچوں کی شادیاں عام طور پر لوگ کرتے بھی ہیں کہ جب ارننگ بھی آ رہی ہوتی ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، آپ پروفیشنل ہیں تو آپ کے پاس مطلب کیپیبلٹی بھی ہے ارننگ کی، صحت بھی ہے آپ کی، تو کوشش کریں کہ وہ جو شادیاں کرنی بچیوں کی یا بچوں کی وہ آپ ریٹائرمنٹ سے پہلے اگر ہو جائے تو بہتر ہے۔ جب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے۔ اب آپ اتھارٹی آپ کے پاس نہیں رہی، اگر آپ بڑے افسر تھے، آپ جج تھے، آپ بڑے ڈاکٹر تھے، آپ بیوروکریٹ تھے، آپ جو بھی تھے، اب جب آپ ریٹائر ہو گئے تو اب آپ کے پاس وہ اس طرح کی اتھارٹی نہیں، اب آپ کے پاس مورل اتھارٹی تو آپ کی ہے، آپ کا ریگارڈ تو ہوگا آپ کی ایج کی وجہ سے، آپ کے سینئر ہونے کی وجہ سے، آپ کے رشتے کی وجہ سے کہ آپ باپ ہیں، آپ انکل ہیں یا جو بھی کوئی ہیں، تو وہ تو ہوگا، لیکن وہ والنٹیرلی ہے، وہ بائی فورس نہیں ہے، وہ سارا پھر بعد میں ڈیپینڈ کرے گا آپ کے اپنے اخلاق کے اوپر۔ تو بچوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، ویسے تو پہلے بھی میں کہتا ہوں کہ لائف پوری میں کنفلکٹس میں نہیں آنا چاہیے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد خاص طور پہ آپ کنفلکٹس میں نہ آئیں، آپ اپنی لائف کو تھوڑا ری ارینج کریں، آپ ایکسرسائز کریں، اچھا کھائیں پئیں، صحت مند کھائیں پئیں، اچھے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیں، لیکن وہ جو صحت مند جو آپ کا ریکوائرمنٹ ہے، کم کھائیں لیکن اچھا کھائیں، یعنی ہیلدی کھائیں، اور ایکسرسائز کریں، عبادات کریں اگر پہلے نہیں کر سکے، کیونکہ ویسے تو پہلے عبادات کرنی چاہیے، لیکن اگر نہیں کر سکے وہ ضرور کریں، اگر حج آپ پہلے نہیں کر سکے تو آپ پہلی فرصت میں آپ حج کریں، اور اسی طرح آپ جو ہیں جو ویلفیئر کے کام میں اپنے آپ کو بیزی کریں، آپ کوشش کریں کہ جو ویلفیئر کے کام ہے اس کے اندر اپنا ٹائم گزاریں۔ اگر کہیں علاقے میں آپ دیکھیں کہ کوئی ہیلتھ فیسلٹی کا ایشو ہے تو آپ کو چند آپ اپنے جیسے لوگوں کو ملا کے آپ کو ڈسپینسری کھول سکتے ہیں، اس کے لیے فنڈنگ اویلیبل ہے، لوگ فنڈز دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پاکستانی قوم ماشاءاللہ اس لحاظ سے بڑی اچھی ہے، بڑی جنرس ہے، کوئی چیریٹی پہ بڑا دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، پرووائڈڈ کہ وہ جینون کام ہو۔ اسی طرح کوئی یتیموں کے معاملات ہیں، بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، غریب بچیوں کی، ان کے جہیز کا مسئلہ بنتا ہے، تو وہ کئی لوگ کر بھی رہے ہیں، بہت سارا کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو یتیم بچے میں نے ذکر کیا کہ چھوٹے بچے ہیں جن کا والی وارث کوئی نہیں ہوتا، جیسے عیدی صاحب کرتے رہے ہیں، اور چھپا صاحب جو ہے وہاں پہ کراچی میں وہ یہ کر رہے ہیں، تو اس طرح کے کاموں میں آپ اپنے آپ کو لگا دیں۔ مسجد میں ریگولر جائیں، مسجد آپ کی ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو ایک تنہائی نہیں محسوس ہوگی، آپ جیسے کئی لوگ وہاں پہ آ رہے ہوں گے اور ان سے گپ شپ ہوگی، پھر ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگا۔ آپ واک کے لیے جب جائیں تو پارک کے اندر آپ جیسے کئی لوگ ہوں گے جو واک کے لیے آتے ہیں، وہاں آپ سے ایک دوستیاں ڈیولپ ہوں گی، ان سے ایک بڑی پازیٹیو سی گپ شپ لگائیں، ان کے ساتھ ریلیشن شپ بنائیں اور اپنا ایک اچھا ٹائم گزاریں، فیملی کے ساتھ محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، اور اگر وہ کوئی گائیڈنس مانگے تو ان کو گائیڈنس دیں، زبردستی گائیڈنس نہ دیں، یعنی زبردستی ہر معاملے میں مداخلت نہ کریں، انٹرفیئرنس جو ہے بالکل نہیں کرنا آپ نے۔ ایون آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی جو بیگم ہے اس کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریے گا، کیونکہ اب سٹیج سچویشن ڈیفرنٹ ہو گئی ہے، اب جو ہے آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، آپ اس طرح کے کماؤ بچے نہیں رہے، ٹھیک ہے نا، اور جب بندہ کماؤ نہیں ہوتا تو پھر کئی ویلیوز ہوتی ہے نا، دنیا داری ہے نا، دنیا میں جو بندہ جس سے کچھ مل رہا ہوتا ہے، مفادات وہ لوگوں کے ہوتے ہیں، چاہے وہ سگے رشتے دار ہوں تو وہ ریگارڈ کرتے ہیں، لیکن جب مفادات ختم ہو جاتے ہیں تو پھر تھوڑا ریگارڈ کم ہو جاتا ہے۔ آل تو جنرلی یہ نہیں ہوتا، لیکن چند ایک پرسنٹیج، کچھ پرسنٹیج ایسی ہے جہاں پہ ایسا ہو جاتا ہے۔ ادروائز میں نے دیکھنے میں آیا کہ عام طور پہ بچے جو ہیں بلکہ زیادہ کیئرنگ ہو جاتے ہیں، جب فادر ریٹائر ہو جاتے ہیں، والدہ بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں، تو وہ زیادہ ان کی طرف توجہ دینی شروع کر دیتے ہیں، ان کو سیر و تفریح کے لیے لے جاتے ہیں ویکینڈز پہ، ان کو رشتہ داروں کو ملانے لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اور یہ لگانی چاہیے، اس کی وجہ ہے کہ یہ آپ نے آج جو کرنا ہے وہ آپ کو بعد میں ملنا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو دوسری دنیا میں جا کے اس کا صلہ بھی ملنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جزا بھی دینی ہے جب آپ پیرنٹس کی خدمت کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ بوڑھے ہوں گے تو پھر آپ کے بچے بھی ہوں گے، وہ بھی آپ کو دیکھ کے کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسا کیا وہ بھی ایسے ہی
رویہ پھر اختیار کریں گے. تو اس طریقے سے آپ جو ہیں بالکل ایک شفقت، ایک محبت کا ایک آپ کہہ لیں کہ نمونہ فیملی کے اندر، آپ کے پوتے پوتیاں اگر ہیں، آپ کے اگر جو بھی کوئی عزیز و اقارب ہیں، ایون ہمسائے ہیں، محلے دار ہیں، جو بھی جہاں جس سرکل میں آپ رہتے ہیں، سابق کولیگز ہیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھیں. اگر اسی محلے میں ہیں، اسی علاقے میں ہیں یا اسی شہر میں ہیں، تو ان کے ساتھ ایک فریکوینسی سیٹ کر لیں. اور اس میں کبھی کبھار مہینے میں 2 مہینے میں آپ بے شک گیٹ ٹوگیدر کریں. ایسے کوئی کلبز بنائیں، کوئی گروپس بنائیں لائک مائنڈڈ لوگوں کے، کہ جو مل کے کام کریں. جو یہ تو ہمیں تو ایڈوانٹیج ہے نا بینگ وکیل ہونے کے، اور یہ ہے کہ ہم نے چونکہ ریٹائر نہیں ہونا، تو ہمارا تو یہ ہے کہ کالا کوٹ اس وقت اترے گا جب وہ اوپر سے وہ ہمیں لینے کے لیے آ جائے گا. تو ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے. اس طرح ڈاکٹرز کو یہ ایڈوانٹیج ہے. اس سے کچھ پروفیشنلز اور بھی ہیں، لائک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، وہ اپنا اگر پروفیشنل کیریئر ان کا ہے تو وہ بھی ان کی بھی ریٹائرمنٹ ایج نہیں ہے. تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے. لیکن جو سرونگ لوگ ہیں، ہاں اس طرح بزنس والے جو ہیں ان کا بھی کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے. ظاہر بچے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں بزنس میں، لیکن وہ بھی ایکٹیو رہتے ہیں اور گائیڈ کرتے رہتے ہیں. یہ زیادہ جو ڈیلیما ہے یا ٹریجڈی ہوتی ہے، یہ جو سرونگ لوگ ہوتے ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں. اب ریٹائرمنٹ کے بعد اب کیا ہوا، اب آپ کو ایک خاصی اماؤنٹ جو ہے گریچوٹی کے طور پہ مل گئی ہے، اور پراویڈنٹ فنڈ مل گیا آپ کو، اور مہینے کی آپ کو پینشن لگی اگر آپ کی جاب پینشنیبل تھی. اب جو پینشن ہے وہ آپ کی فکس اماؤنٹ ہے، اور وہ ظاہر بات ہے کہ جو آپ کی سیلری سے بہت کم ہوگی نا. اسی طرح آپ کی جو گریچوٹی ہے اور پراویڈنٹ فنڈ ہے، اب اس میں آپ اگر اس کو کسی اور جگہ پہ اگر آپ کے پاس فالتو ہے وہ، تو آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. انویسٹ میں نے پھر وہی کہوں گا کہ اس میں گورنمنٹ کی مختلف سکیمز ہیں، آپ ان کو چیک کر لیں، اور اس میں ایک ریگولر اچھی انکم جو ہے نا وہ منتھلی بھی ملتی ہے. لیکن کوشش کریں اس کے اندر کہ وہ اسلامک سکیم ہو، اس میں سود کا کنسیپٹ نہ ہو. تو یہ ذرا چیک کر لیجئے گا. اور آپ ظاہر بات ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، اور آپ کو کوئی گائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے. جو اسکالر ہیں، ریلیجیس اسکالرز ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ جو پڑھے لکھے، جو پی ایچ ڈی ٹائپ ہیں یا کے جو ہیں، وہ زیادہ بہتر آپ کو مشورہ دیں گے. تو اس کو آپ سیو کریں، اور کوشش کریں کہ آپ کو ان پیسوں سے بھی منتھلی کوئی نہ کوئی ریگولر انکم آنی شروع ہو جائے، تاکہ آپ کی جو سیلری کم ہوئی ہے اس میں آپ کو پینشن پلس وہ اماؤنٹ ہو جائے گی. اور اس سے آپ کا چونکہ اگر بچے جو ہے اس کی لائبلٹی اگر آپ کی نہیں ہے، تو پھر تو بڑا اچھا گزارا ہوگا. اگر بچے ابھی اسی سٹیج پہ ہیں کہ وہ سیٹل نہیں ہوئے، تو ایسی صورت میں بھی آپ کا کچھ نہ کچھ بہتر گزارا ہوگا اور آپ کو ڈیفیکلٹیز نہیں آئیں گے. لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی جاب کی ہوئی ہے جہاں پہ آپ کو نہ پینشن ملی ہے اور پتہ پراویڈنٹ فنڈ بھی ملا ہے کہ نہیں ملا، ایک چیز چونکہ لا کے مطابق پراویڈنٹ فنڈ یا گریچوٹی ہوتی ہے جنرلی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، تو اگر ایک چیز کو ملی ہے تو پھر اس کو وہ اسی طرح ہے. بھی ایک پینشن بھی ان کو ملتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، لیکن وہ بڑی تھوڑی سی ہوتی ہے، اس سے گزارا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے وہ جو رقم جو آپ کو ملے گی اس کو ضائع آپ نے نہیں کرنا. میں پھر دوبارہ یہ کہوں گا کہ اس کو ایسی انویسٹمنٹ میں نہیں ڈالنا جہاں پہ رسک ہو، یعنی بالکل سیکیور گورنمنٹ گارنٹیڈ جو ہے انویسٹمنٹ اس کے اندر اس کو لگائیں. اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس اب چونکہ فزیکل ایفیشنسی بھی آپ کی اتنی نہیں ہے، لیکن آپ جتنا ایکٹیو رہیں گے، جتنا آپ ایکسرسائز کرتے رہیں گے، روزانہ صبح ایکسرسائز کریں، کچھ نہ کر سکتے ہو واک ہی کریں. اور ایسی صورت میں آپ کی جو آپ کہہ لیں کہ لائف تو اتنی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، وہ تو نہیں بڑھ سکتی. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہ لائف جو ہے بیڈ پہ لیٹ کے ایز بیمار بن کے پوری کرنا چاہ رہے ہیں، یا کہ آپ نے ایک ہیلدی رہ کے، ایکٹیو رہ کے، اور ایک سوسائٹی کا ایکٹیو کنسٹرکٹیو حصہ رہ کے آپ وہ لائف پورا کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ اسی کو ترجیح دیں گے کہ آپ جو ہے ایکٹیو رہیں اور بیماریوں سے بچے رہیں. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ باقاعدہ اپنے میڈیکل ٹیسٹ ویسٹ کرواتے رہیں. وہ تو خیر ساری عمر کروانے چاہیے. میں تو سب کو مشورہ یہ دوں گا کہ ہر سال جنوری کے اندر وہ اپنا کمپلیٹ میڈیکل ٹیسٹ کروا لیا کریں، تاکہ اگر کوئی بیماری کوئی اندر کوئی پیدا ہو رہی ہے تو اس کو وہیں پہ اس کا علاج ہو سکے. لیکن بڑھاپے میں خاص طور پہ جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ریگولر اس کا ہر سال میں کم سے کم ایک بار میڈیکل کروائیں اپنا ٹیسٹ. اور اس کے بعد اگر کوئی بیماری اس کے اندر نکلتی ہے تو اس کی پراپر میڈیکیشن کریں کسی اچھے ڈاکٹر سے. آپ نے ایک ایکٹیویٹیز کرنی ہے اور ٹینشن نہیں لینی. اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی آپ کی لکھی ہے اتنی زندگی آپ کو ملے گی، اس کو بھرپور گزاریں. ریٹائرمنٹ کے بعد اگر آپ کو کچھ سال مل گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ بلیسنگ ہے کہ آپ اس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ، شاید اللہ تعالیٰ کو پہلے پریکٹیکل لائف میں اتنا ٹائم نہیں ملتا ہوگا اور
ان کو اللہ کو یاد نہیں کر سکے ہوں گے، عبادات نہیں کر سکے ہوں گے. اب آپ کے پاس ٹائم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بونس پیریڈ دے دیا ہے کہ آپ جو ہے آپ باقاعدہ جاب پہ بھی نہیں جا رہے، روز کی مشقت بھی نہیں ہے آپ کو، اور آپ کمفرٹیبل ہیں. اب عبادات کی طرف توجہ کریں اور آپ چیریٹی کریں. صدقات بڑا ضروری ہے. صدقات جو ہے اس سے آپ کو ذہن کو خود بھی تسلی ہوگی، سیٹسفیکشن ہوگی کہ آپ کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں. لیکن تصویر نہ اتروائیں اس طرح نا. ہوتا ہے نا کہ بکرا دیا جا رہا ہے یا کوئی کھانا بانٹا جا رہا ہے یا کوئی پیسے کسی کو دیے جا رہے ہیں تو اس کا پھر ذکر بھی نہ کرے دوستوں کے. ہاں ذکر اگر کرنا ہے آپ جنرل کر سکے بغیر کسی کے نام لیے کہ فلاں کی میں نے مدد کی، یہ نہ کہیں آپ. اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی تقلید کریں آپ کی نا، وہ بھی موٹیویٹ ہو، تو اس اینگل میں آپ کر سکتے ہیں. ادروائز جو ہے وہ جو دکھاوا میں نے دیکھا مسجدوں کے اندر پنکھا لگا ہوتا ہے، اے سی لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے تعاون فلانی کمپنی، تو وہ بالکل ضائع ہو جاتا. اسی طرح ایک FMCG کمپنی ہے، مشروبات بناتی ہے، تو انہوں نے مختلف جگہ پہ انہوں نے اسپانسر کیا تو وہاں پہ نیچے اپنا پورا اشتہار لگایا ہوتا ہے. تو وہ کمرشل ہے، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو دنیا میں دکھاوا ہے. آپ اپنے پروجیکشن کر رہے ہیں تو پروجیکشن سے اوائڈ کریں، اور جتنا چھپ کے اللہ کے ساتھ رابطہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا جواب ضرور دے گا آپ کو. اور خوش رہیں. میرا خیال ہے کہ یہاں تک میں اس بات کو بند کرتا ہوں، اور میرا خیال کافی موٹی موٹی باتیں ہو گئی ہیں. اور مختصر بات جو ہے یہ ہے کہ آپ نے اپنی لائف کو ایک اچھے طریقے سے مینج کرنا ہے، اور آپ تاکہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو لوگ جو ہے اچھے الفاظ سے یاد کریں کہ ایک اچھا انسان رخصت ہو گیا جس کی ہمیں ضرورت تھی. یہ نہ کہیں کہ یار اچھا ہی ہوا چلا گیا. یہ بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.